انتخابات آزادانہ ہوئے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے، مگر اس دفعہ چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو ہی امید سمجھ رہے ہیں پاکستان کی۔ سر کوئی اسپیسیفک تاریخ یا کوئی دن بتا سکتے ہیں آپ میاں صاحب کی واپسی کا؟ جب بھی الیکشن اناؤنس ہو گیا اگلے دن آپ نواز شریف کو پاکستان دیکھیں گے۔ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاسی ورکر کے کسی طور بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو۔ ووٹ کو عزت دو کی بات کی، ہم نے بھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا جو کردار تھا اس پہ نام لے کر بات کی، مگر کیا ہم نے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا؟ ہم نے تصور نہیں کیا۔ نواز شریف موجودہ قاضی کے ہوتے ہوئے اس کو انصاف ملے گا؟ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ عام انتخابات میں اب چند ماہ رہ گئے ہیں اور موجودہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت میں بھی صرف 1 ماہ رہ گیا۔ بہت زیادہ سوال ہر زبان زد عام ہے کہ کیا عام انتخابات وقت پر ہوں گے اور مسلم لیگ نون کس حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ان انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہی سوالات کے لیے آج ہم آئے ہیں وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ۔ سر دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہوا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اسمبلی کی مدت میں کچھ توسیع چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس توسیع کے خلاف ہے۔ تو سر اصل کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ہم ڈے 1 سے آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نواز شریف جس جماعت کی قیادت کر رہے ہوں وہ آئین قانون سے ماورا کو خواہش کرے گی؟ ہم تو کسی طور پر بھی ایک لمحہ آگے نہیں جانا چاہتے ٹائم فریم سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منصفانہ آزادانہ انتخابات ہوں، جس کے لیے ہم نے ایک سلوگن، ایک تحریک ووٹ کو عزت دو شروع کی۔ اور ووٹ کو عزت دو آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کا نعرہ کدھر گیا؟ بھئی نعرہ کوئی ہماری مسلح جدوجہد تو تھی نہیں اداروں کے خلاف، ہماری تو ایک جدوجہد تھی کہ آئین قانون کی بالادستی اگر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ اگر ادارہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ایک ادارہ جو طاقتور ادارہ ہے وہ خود احتسابی بھی کر لیتا ہے اپنے ادارے کی، تو اس کے بعد ہم نے وہ جنگ جیت لی یا نہیں جیتی؟ پھر ہم آج یہ ضرور کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو بھی خود احتسابی کرنا چاہیے اگر ایک ادارہ کر رہا ہے تو انصاف اگر سست روی سے چل رہا ہے تو پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 9-10 مئی کے واقعوں کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، کسی کو سزا نہیں مل سکی، اور نتیجہ یہ نکلا ہے 2 ماہ بعد کہ اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ اقوام متحدہ میں مرکزی کردار کے لیے جو درخواست کرنے کو تیار ہے یا اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ دبئی میں بیٹھ کے روڈ میپ بن رہا ہو یا کسی اور جگہ، روڈ میپ وہاں ایک بنا ضرور ہے جس کا ذکر نہیں کو کرتا۔ یہ کوئی 1 دن آگے الیکشن یا 2 دن آگے الیکشن یہ تو تصور نہیں ہے۔ ہاں روڈ میپ وہاں بنا ہے جس بے گناہ کو بار بار پاکستان کے طاقتور حلقے یا پالیسی ساز اٹھا کر باہر پھینکتے رہے، پاکستان سے نکالتے رہے، مگر وہ روڈ میپ اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، پاکستان سے مہنگائی کم کرنے کے لیے ضرور وہاں بیٹھ کے تیار کر رہا ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر منصفانہ آزادانہ انتخابات ہوئے تو نواز شریف کو آپ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر عوام کی حمایت سے بنتا دیکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ 1997 اور 2013 میں نے جو قوم کی آنکھوں میں نواز شریف کے لیے امید دیکھی تھی، آج مہنگائی کے پسے ہوئے لوگ، پریشان حال لوگ جو ہیں
ان کی آنکھوں میں اس سے زیادہ امید دیکھ رہا ہوں نواز شریف کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات آزادہ نہ ہوئے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور بنتے اس سے پہلے بھی 3 دفعہ وہ رہے ہیں، مگر اس دفعہ چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو ہی امید سمجھ رہے ہیں پاکستان کی. تو یہ پہلا موقع ہے کہ اداروں سے بھی حمایت اگر عوام ان کو منتخب کرتے ہیں تو ملنے کی توقع ہے، جو ایک بڑی چینج ہے. سر آئین کے مطابق تو عام انتخابات جو ہیں وہ 12 اکتوبر سے پہلے ہونے ہیں، یا اگر اسمبلی کی اس مدت میں 1 ماہ کی توسیع ہو سکتی ہے وہ اسمبلی تحلیل کر کے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عام انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال کو چھوڑیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، اور جو ابھی ہم نے قانون سازی کی ہے، جو آرڈیننس آیا ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پہ لب کشائی کرنی چاہیے یا کسی اور جماعت کے ورکر کو کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اکتوبر میں چاہے وہ مڈ میں چاہے نومبر کے، تو اس پہ تو کوئی جماعت جو ہے پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں کسی کو باؤنڈ کر سکتی یا کرنے کی خواہش کر سکتی یا دباؤ ڈال سکتی. تو جب بھی ہوں، نومبر میں ہو جائے، اکتوبر میں ہو جائیں. مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم سر کون لیڈ کر رہا ہے؟ نواز شریف لیڈ کریں گے، مریم نواز لیڈ کریں گی، شہباز شریف لیڈ کریں گے؟ حمزہ شہباز بالکل جو ہے آؤٹ ہوئے ہیں اس سارے فریم سے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے کسی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. نواز شریف ایک ایسا گاڑی کے آگے انجن، بڑا انجن ہے، طاقتور انجن ہے کہ وہ کمزور بوگیوں کو بھی کھینچ کے لے جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تیاری کی ہے یا نہیں کی، یا آپ بھی کر رہے ہیں، تو 2018 میں ہماری کون سی تیاری تھی جب ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا؟ اس کے باوجود پنجاب میں ہم نے اکثریت حاصل کی. وہ الگ بات ہے کہ اکثریت ہونے کے باوجود ہمیں پنجاب میں حکومت نہ بنانے دی گئی. تو آج تو ظلم کا سورج سوا نیزے پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت سے زیادہ نواز شریف اکثریت حاصل کرے گا 2023 کے انتخابات میں. سر ایک اور سوال جس کا جواب آپ اکثر پہلے بھی دے چکے ہیں، وہ یہ کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سوال جو کرنے والے ہیں، میرا خیال ہے ان کو جواب مل جاتا ہے، بار بار ملتا ہے کہ جب ریاست کو انصاف نہ مل رہا ہو، ریاست پہ حملہ کرنے والے کٹہرے میں نہ آ سکتے ہوں، تو پھر نواز شریف موجودہ قاضی کے ہوتے ہوئے اس کو انصاف ملے گا. اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا، اس نے جب میں نے کہا تھا کہ دسمبر 2021 میں نواز شریف آ رہا ہے، تو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس نے اپنی کابینہ میں یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. میں تو آج تک پوچھ رہا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ کی جانی کہاں تھی اور وہ کہاں کی گئی ہے. اگر بقول اس کے تو وہ بتائے نا کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں تھی. دراصل اس کو یہ اندیشہ تھا، جو کہ حقیقت تھی، کہ نواز شریف تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تمام خطرات کو بھی دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم کی آواز پہ پاکستان آ رہے تھے. اور جو وہ گل کھلا رہا تھا 4 سالوں میں، جو اس وقت 2.5-3 سال ہوئے تھے، تو نواز شریف ان کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہے تھے کہ جس پاکستان کے لیے، جس قوم کے لیے میں نے اتنی قربانی دی، آج اگر ان کو اس حال میں چھوڑ دوں گا تو وہ بھی غلط ہے. تو وہ آ رہے تھے. مگر اس کے بعد جو جنرل فیض، جنرل باجوہ اور ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ کی باقیات نے، اور خاص طور پہ بینیفیشری جو عمران خان تھا، اس نے پھر جو روڈ میپ اپنا بنایا، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی چیزیں. مگر نواز شریف پاکستان آ رہا ہے. سر کوئی اسپیسیفک تاریخ یا کوئی دن بتا سکتے ہیں آپ میاں صاحب کی واپسی کا؟ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ جب بھی
الیکشن اناؤنس ہو گیا، اگلے دن آپ نواز شریف کو پاکستان دیکھیں گے۔ اچھا سر، آپ ہمیشہ اکثر ذکر کرتے ہیں ڈبل گیم کا، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی کچھ لوگ یا کوئی حصہ اسٹیبلشمنٹ کا ایسا ہے جو عمران خان کی پشت بنائی کر رہا ہے اور عمران خان کو اس کی سپورٹ حاصل ہے؟ دیکھیں، میں تو پچھلے 1.5 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اداروں کی جانب سے سہولت، اس میں اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے سہولت کاری ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا اور ایک ادارے نے خود احتسابی کی، تو پھر ان میں بہت سے لوگ اس کی سزا انہوں نے بھگتی۔ تو ہمارا کہنا تو درست تھا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، ایک ادارے نے خود احتسابی کی تو وہ چیزیں سامنے آئیں، دوسرے ادارے بھی اگر خود احتسابی کر لیں تو جو میں باقی اداروں کے میں بیٹھے لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ آنے والا چیف جسٹس جو ہے اس کے خلاف جو اپیل حکومت وقت نے واپس لی، آج تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2 سینئر موسٹ جسٹس جو ہیں ان کے خلاف ایک شخص نے درخواست دے دی کہ توہین عدالت ہوئی ہے؟ تو کیا باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ سب سمجھ آ رہا ہے۔ اور کیا آج تک 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا اگر نہیں مل سکی اور فارم فنڈنگ کیس اگر 9 سال سے پینڈنگ ہے، اسٹے پہ اسٹے مل رہا ہے، تو پھر اسرائیل تو جائے گا نا بھائی اقوام متحدہ میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، وہ اپنے جو ان کے ادارہ ہے جو جس کے ذریعے وہ دوسری ریاستوں میں مداخلت کرتے ہیں، ان کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اس پہ اربوں خربوں روپیہ لگاتے ہیں، اس سے آدھی قیمت انہوں نے فارم فنڈنگ کیس کی شکل میں فارم فنڈنگ کی شکل میں پی ٹی آئی کو دی، اور اس کے نتائج انہوں نے بہت اچھے 9-10 مئی کو لے لیے۔ اور آج بھی وہ جو ایک ادارے کے چیف کے متعلق اس کو قتل کی دھمکیاں دلوا رہا ہے، کیا یہ کام انڈیا یا اسرائیل اپنے اداروں سے لے سکے ہیں؟ نہیں لے سکے۔ تو پھر وہ انہوں نے جو پیسہ دیا تھا وہ بنی گالا کا محل یا اس کے ہفتوں میں جو کروڑوں اربوں روپیہ وہ خرچ کرتا ہے اپنی جو اس کا لائف سٹائل ہے، جو اس کی لگژری لائف ہے، یا باقی جگہوں پہ للو تللوں میں جو وہ خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو اس کام کے لیے تو نہیں دیے گئے تھے، اسی کام کے لیے دیے گئے تھے جو وہ کرتوت کر رہا ہے 9-10 مئی سے، اور آج بھی کر رہا ہے وہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی جو کہ میں کہتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ 2017 سے پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اور نومبر 2022 کو یہ بات درست ہے کہ بہت سے ادارے جو تھے جو دباؤ میں مفلوج تھے ان کو آزادی ملی، مگر آج بھی کچھ ادارے جو ہیں وہ جان بوجھ کے خود کو مفلوج شو کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے دباؤ ہٹ چکا ہے، مگر انصاف نہیں مل رہا۔ اچھا سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ اس کی حامی ہے کہ عمران خان کا اور باقی دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو، تو کیا بینگ اے سیاستدان سر آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں عمران خان یا دیگر سیاستدانوں کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ کل کو آپ کو یا باقیوں کو بھی یہ کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، میں بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاسی ورکر کے کسی طور بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، مگر میں یہ بھی بات نظر انداز نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ پاکستان پر حملہ کرنے والے کو آپ سیاسی ورکر کہیں۔ 75 سالوں میں کیا آپ کی تنصیبات پر کسی نے حملہ کیا سیاسی ورکر نے؟ اور کیا پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے آ کر کوئی ان تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس کو آپ سیاسی ورکر کہتے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں؟
اس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں۔ وہی فعل اگر پاکستان کے اندر سے کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ سیاسی ورکر نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی آپ دہشت گرد کہیں گے۔ اور دہشت گردوں کے لیے کیا ملٹری کورٹ 75 سالوں میں کام نہیں کرتی رہی؟ اس وقت کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ جب سویلین کا پچھلے 4 سالوں میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا، کسی نے آواز اٹھائی کہ آج کی عدالتیں جو آج اس کیس کو یا اس ریکویسٹ کو، اس پٹیشن کو دیکھ رہی ہیں، کیا انہوں نے 4 سال اس پہ نظر ڈالی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے؟ مگر اگر کوئی دہشت گرد پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی ورکر ہیں، اور نہ سیاسی ورکر کبھی پیٹرول بم پھینکتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، نہ گلیلوں سے حملے کرتے ہیں، نہ بندوق سے کوئی وار کرتا ہے۔ سیاسی کارکن جو ہے غیر مسلح ہوتا ہے، غیر مسلح، وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، ہر جگہ اپنی آواز پہنچاتا ہے۔ ہم نے بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کی، ہم نے بھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا جو کردار تھا اس پہ نام لے کر بات کی، مگر کیا ہم نے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا؟ ہم نے تصور نہیں کیا، اور نہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ بھی اگر آئین سے ماورا کوئی ادارے میں بیٹھا شخص کام کرے گا تو اس کا نام لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ مگر پاکستان کو نقصان کو پہنچائے یہ نہیں ہم تصور کر سکتے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے، شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔